حضور یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پوچھنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے من کذب بالمہدی فقد کفر. کیا کافر سے مطلب کیا ہے مراد؟ من کذب بالمہدی فقد کفر. ہاں اس میں یہ کہاں سے حدیث لی ہے آپ نے؟ پہلے بتائیں. یہ حدیث یہ ہمارے مشن انچارج انڈونیشیا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام خوشخبری. اسی میں کتاب نہیں، اس کے وہ کتاب تو حدیث کی کتاب نہیں ہے. کتاب وہ جو حوالہ لیے وہ مجھے پہلے بتائیں. اچھا، البرہان فی علامت المہدی آخر زمان. یہ چھان والی بات ہے. یہ حدیث ہماری جو گزشتہ مستند کتب ہیں ان میں یہ پیش نہیں کی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ ذاتی ہی اس میں کمزوری ہے کچھ. کیوں آپ روشن عالم صاحب، آپ کو معلوم ہے اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے؟ کئی دفعہ سنا آپ نے یہ؟ اچھا، الفتاوی الحدیثیہ میں، اور اس کی سند متصل بھی ہے. ابھی چیک کریں گے. ہمیں میں جو بے شمار ہیں حدیثیں ایسی جن کے متعلق چھان بین کرنے کے بعد آپ کہہ دیں گے کہ ان کی سند بھی نہیں تھی، کچھ صحت میں شک ہے اور کوئی باتیں آ جاتی ہیں. اس لیے اس حدیث کے متعلق یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اہل علم کے نزدیک. صحیح ہے، غیر صحیح ہے، ضعیف ہے کہ قوی ہے، اور احاد ہے یا متواتر ہے، جو بھی شکل ہے، متصل ہے یا غیر متصل ہے. اس نقطۂ نظر سے ذرا اس کی تعریف کریں. اور پہلی دفعہ کس صدی میں یہ ابھری ہے، یہ بڑا اہم ہے ایک حصہ جس کو بعض علماء نظر انداز کر دیتے ہیں. اور میرے دوستوں صاحب نے ایک حدیث ایک دفعہ پیش کی تھی اپنے درس میں بھی، اور مجھے اس کے مضمون سے لگتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے. میں نے جب پتہ کیا تو وہ پتہ لگا کہ پہلی دفعہ وہ حدیث 600 سال کے بعد ابھری ہے سطح پر، اور اسپین میں جا کر نکلی ہے. تو جب حدیثوں کی مجتمع ہونی شروع ہو گئیں، روایتیں قلم بند ہونے لگ گئیں، اس زمانے سے 400 سال بعد تک انتظار کرنا ایک حدیث کا اور پھر ابھرنا، یہ بڑی شک والی بات ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ حدیث پہلی دفعہ منظر عام پہ کب آئی ہے. اگر پہلی مرتبہ منظر عام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب آ جائے تو باقی بظاہر جو کمزوریاں ہیں وہ نظر انداز کی جا سکتی ہیں، مگر بہت بات کی حدیث کو پھر نظر انداز نہیں کر سکیں گے کمزوری کو. اس کے مقابل پر جو ہم نے اپنے اس میں پڑھی ہیں حدیثیں یا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوٹ کی ہیں، باقی علماء ان کو استعمال کرتے ہیں. امام مہدی سے متعلق وہ بایعو والی ہے کہ جب تم امام مہدی کا زمانہ پاؤ تو 2 روایتیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو. دوسرا ورشن ہے اس کی بیعت کرو. بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کا حکم دے دیں تو بیعت نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جاتا ہے اور امام سے خالی ہو جاتا ہے. اس کو کافر کہیں، فاسق کہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، وہ کافی ہے حدیث. یہ حدیث جو ہے سامعین کے لائق ہے. میں ابھی نہیں سن کر کچھ کہہ سکتا. ظہور مہدی آخر زمان